السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑی مدت کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ لوگوں کو کمنٹ کرتے کرتے کہ کیا لکھتے تھے، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بکواس کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ غلط کمنٹ سے کیا فائدہ۔ میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا چلو۔ لیکن اب ایک کہنے سے نا یار، آپ کو اچھا لگے برا لگے، میں نے دیسی چیزیں بتائی ہیں آپ کو فائدہ دے کیسے بڑے نہ دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ یہ کیپسول شفا اللہ ہی دیتا ہے، ورنہ ڈاکٹر نہ مرتے۔ اس لیے غلط ٹریٹمنٹ سے میں نے بھی یہ نقص جات چھوڑ دیے تھے، میں کہ کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، شیطان اس میں تو خلط دے دیتے۔ اس لیے میں نے ایک نقصہ آپ کے سامنے پھر دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو پسند آئے کر لو، غلط کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پسند آ جائے کر لو، نہ آئے تو نہ کرو۔ کسی مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک نقصہ پیش کر رہا ہوں، امید ہے اس کو آپ کو سرائیں گے، آپ کو پسند آئے تو دوسرے کو شور کر دے، کسی اور مسلمان کا کام آ جائے گی۔ یہی تو ہمارا رول ہے، یہی تو ہمارے لیے مصیبت ہے کہ ہم کسی کا بھلے کے لیے کسی سوچتے نہیں ہیں، بس اپنے ہی پیٹ یہ ہماری حالت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کرونا وائرس، یہ وہ، آپ کو بخوبی واقف ہے، میڈیا اس کو بڑی دھوم دھام سے پیش کر رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی ہی عملات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو ابھی ایک نقصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر۔ کیونکہ میں نے اس میں بہت سے کس نے وہ پاس کیا تھا کہ بلڈ پریشر کی دوائی ایسی آ گئی ہے جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، لوگ کو اور بھی ڈرا دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا بلڈ پریشر کا، بی پی کا، سمجھے ایسا نقشہ پیش کر رہا ہوں جو کہ آپ کو پسند آئے اور آپ کو فائدہ دے گا، اور ہر مسلمان کو فائدہ دے گا۔ ایک سرو کا درخت ہوتا ہے لمبا سا، اس کی جو وہ ہوتی ہیں، آپ گوگل میں اس کا سرچ کریں، آپ کو سرو کا درخت آئے گا، اور اس کو عام زبان میں چوٹی چندل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ سرو کا درخت نہیں ملا تو آپ پنسیار سٹور سے سرو کا درخت لے سکتے۔ سرو کا وہ جڑ بھی ہوتی ہے اور چوٹی چندل بھی کہتے ہیں، لیکن جتنی پتلی ہوگی اتنا اچھا ہوگا۔ اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں، گلینڈر کر لیں۔ گلینڈر کے بعد آپ اس ماڈل کے کیپسول بنا لیں۔ آپ کے سامنے میں پھر دکھا رہا ہوں یہ کیپسول، یہ ایک صبح دوپہر شام ایک کیپسول اس کا بھریں، اور صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جائے۔ ورنہ جڑی بوٹی ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ کوڑی ہوتی ہے کیپسول میں نے اس لیے بند کیا ہے کہ ایک کوڑی ہوتی ہے، یہ بوٹے تھوڑا کوڑا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کوڑا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی شوگر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پسند آئے گا تو لائک کیجئے، بٹن دبائیے، جو کچھ کرنا ہے کرو، شیئر ضرور کیجئے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ باقی جو مسلمان ہیں اس کو فائدہ ہوگا، آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا، اور اچھے تصورات رکھیں، اور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی نقصے سے بخشش کر دے۔
اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ میرا جو ویڈیو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ آپ کا اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، شب بخیر۔